جب یہ چیزیں ہمیں مل گئی تو سب چیزیں ہمیں مل گئی، سب یوں سمجھیے جہان ہی ہمارا ہو گیا، کائنات ہماری ہو گئی۔ تو مما رزقناہم ينفقون، اس لیے اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کو امید 100% سے زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے قریب جا رہے ہیں، ہم متقیوں کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم پر کیوں؟ کیونکہ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ صفات کن کی بیان کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، اللہ سے ڈرنے والے، جن کو اللہ چاہتا ہے، خالص مومن، خالص مسلمان، مخلص۔ یہ تیسری صفت بیان ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ چوتھی صفت مومن کی ہے، اللہ کے چاہنے والوں کی ہے، یا اللہ جن کو چاہتا ہے ان کی چوتھی صفت یہ کہ وہ جو محبوب آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی یہ ایمان لے آئیں، یقین کریں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، وہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور، وہ کیا ہے؟ صحیفے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے کتابی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، یہ سب پر ایمان، جتنی وحی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ قرآن میں یاد رکھیے، وحی میں صرف خالی قرآن نہیں ہے، یہ تو میں نے کتابیں وہ گنوا دی جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ احادیث کیا ہے؟ احادیث، اس میں یہ باریک نقطہ ہے، اس میں وہ باریک نقطہ تھا مما رزقنا میں من طبیعیہ، اور یہاں یہ باریک نقطہ ہے کہ قرآن، زبور، انجیل، توریت اور صحیفے، ان پہ تو ایمان لے آئے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن ہے۔ اس کے قرآن کے علاوہ یعنی 30 پاروں کے علاوہ بھی قرآن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں یہ کلام الہی ہیں، یہ قرآن ہے، لیکن چونکہ آپ کے ہاں بولا نہیں جاتا، آپ کو بتایا نہیں جاتا، آپ کو سمجھایا نہیں جاتا، اس لیے معلومات ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن احادیث بھی اس میں شامل ہیں۔ قرآن، احادیث، زبور، توریت، انجیل اور صحیفے، ان سب پر ایمان لانا کہ یہ کلام الہی ہے۔ احادیث کیوں کلام الہی ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید خود دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اتنا خوبصورت کلام اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان اقدس سے، آپ کے لبہائے مبارک کے جنبش ہونے سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو احادیث نکلتی ہیں، جو کلام نکلتا ہے، اے محبوب، وہ آپ کا کلام نہیں ہے، وہ رب کائنات کی طرف سے وحی الہی ہے۔ اس کا مطلب یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا اور جو آپ کے بعد اترا اور جو آپ کے منہ مبارک سے نکلا، سب کا سب کلام الہی، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ بیان کرتا چلو، حدیث پر لوگ بحث کرتے ہیں خام خواہی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ غیر صحیح ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑے۔ جب میرے رب نے فرما دیا محبوب آپ کی زبان اقدس سے جو ادا ہو گیا کلام الہی ہے، بات ہی ختم ہو گئی، بات ختم ہو جاتی ہے، بات باقی نہیں رہتی۔ تو بس اس پہ یقین رکھنا ہے ہمیں، حدیث ہے تو ٹھیک ہے، اور کس درجے کی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم محدث نہیں ہیں جو درجے ڈھونڈتے پھریں، یہ محدثین کا کام ہے کہ وہ دیکھتے پھریں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کس درجے کی ہے۔ عوام کے لیے حدیث حدیث ہے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کی ہو چاہے وہ اسفل درجے کی، کہیں کی بھی ہو، حدیث حدیث ہے۔ لہذا ان چیزوں پر یعنی چاروں کتابیں، احادیث مبارکہ اور صحیفے،
ان سب پر یہ یقین رکھنا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے، یہ خالق کائنات کی طرف سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی ہے، اس بات پہ یقین رکھنا، اس کو کہا گیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لاؤ اس چیز پر، اور یہ ایمان لانا متقیوں کے لیے ہے، یہ ایمان لانا پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ ایمان لانا اللہ کے پیاروں کے لیے ہے، یہ ایمان لانا اللہ کے لاڈلوں کے لیے، یہ ایمان لانا اللہ کے چہیتوں کے لیے، یہ ایمان لانا اللہ والوں کے لیے ہے۔ اب جو اس میں بحث مباحثہ کرتے پھرے تو سمجھ جانا یہ تو سائیڈ میں، اس کا کیا تعلق ان سے، کیونکہ یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے مومنین کی، خالصین کی، مخلصین کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو اس میں اعتراض کرتا پھر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ یوں ہے، صرف ایک حدیث پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں موضوع پر، بس، اس کے علاوہ نہیں، ساری حدیث کلام الہی ہے، ہر حدیث حدیث کہلاتی ہے، صرف موضوع کو چھوڑ کر۔ موضوع لفظ یاد کر لیں، موضوع لفظ موضوع حدیث ہوگی تو اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کے علاوہ جو بھی حدیث بیان کیا چاہے وہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہ، حدیث ہے، وہ کون کہتا ہے حدیث نہیں ہے؟ حدیث ہے باقاعدہ، جب حدیث ہے تو کلام الہی ہے، جب کلام الہی ہے تو وحی الہی ہے، اور جب وحی الہی ہے تو میرا رب کا کلام ہے۔